ایک درخت، 3 دعائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج کی کہانی ایک ایسے نوجوان کے بارے میں ہے جس نے ایک درخت کے نیچے بیٹھ کر 3 دعائیں مانگی اور پھر اس کی زندگی بدل گئی۔ ایک چھوٹے سے گاؤں میں سلمان نام کا ایک نوجوان رہتا تھا۔ سلمان دیندار تو تھا، لیکن اس کی زندگی میں 2 بڑی کمزوریاں تھیں۔ پہلی، وہ جلدی مایوس ہو جاتا تھا۔ دوسری، وہ رزق کے بارے میں بہت زیادہ فکر کرتا تھا۔ وہ اکثر سوچتا، اتنی نمازیں پڑھتا ہوں، دعائیں کرتا ہوں، پھر بھی میری زندگی کیوں نہیں بدلتی۔ ایک دن وہ بہت تھکا ہارا، ٹوٹا ہوا سا دل لے کر گاؤں کے کنارے والے ایک پرانے درخت کے نیچے جا بیٹھا۔ شام کا وقت تھا، ہلکی ہوا چل رہی تھی، پرندے اپنے گھروں کو لوٹ رہے تھے اور آسمان پر سورج ڈوبنے کو تھا۔ سلمان نے آسمان کی طرف دیکھا، آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آہستہ آواز میں بولا، یا اللہ، آج میں تیرے سامنے 3 دعائیں رکھتا ہوں۔ اگر تو نے چاہا تو میری زندگی بدل جائے گی، اور اگر نہ بدلی تو بھی میں تجھے ہی پکاروں گا۔ وہ خاموش ہوا، دل سنبھالا اور پہلا جملہ کہا۔ پہلی دعا، یا اللہ، مجھے ایسا رزق دے جو حلال ہو، کم ہو یا زیادہ، مگر میرے دل کو سکون دے دے۔ پھر تھوڑا سا رکا اور دوسری دعا مانگی۔ دوسری دعا، یا اللہ، مجھے ایسا دل دے جو لوگوں کے بدلنے سے نہ ٹوٹے بلکہ تجھ سے جڑ کر مضبوط ہو جائے۔ پھر اس کے آنسو تیزی سے بہنے لگے اور تیسری دعا کرتے ہوئے اس کی آواز لرز گئی۔ تیسری دعا، یا اللہ، جب میرا وقت آئے تو مجھے اس حال میں اٹھا کہ تو مجھ سے راضی ہو اور میں تجھ سے راضی ہوں۔ سلمان کچھ دیر اسی درخت کے نیچے بیٹھا رہا۔ نہ آسمان سے کوئی آواز آئی، نہ کوئی خاص منظر ہوا، بس دل میں عجب سی ٹھنڈک اتر گئی۔ اگلے دن صبح وہ معمول کے مطابق نماز کے لیے مسجد گیا۔ مسجد کے باہر ایک بوڑھا شخص بیٹھا ہوا تھا جس کے ہاتھ میں کچھ پرانے سے اوزار تھے۔ بوڑھے نے سلمان کو دیکھ کر کہا، بیٹا، کیا تمہیں کام کی تلاش ہے؟ مجھے اپنی چھوٹی سی دکان میں ایک ایسے آدمی کی ضرورت ہے جو محنتی بھی ہو اور ایماندار بھی۔ سلمان نے دل ہی دل میں سوچا، کیا یہ میری دعا کا پہلا جواب ہے؟ اس نے خاموشی سے ہاں کر دی اور بوڑھے کے ساتھ چل پڑا۔ یہ دکان کوئی بڑی نہیں تھی، بس معمولی سا کام، معمولی سی آمدنی، لیکن ماحول میں سکون تھا اور رزق میں حلال کی خوشبو تھی۔ دن گزرتے گئے، آہستہ آہستہ سلمان کی رزق کی فکر کم ہوتی گئی اور اللہ پر بھروسہ بڑھتا گیا۔ ایک دن دکان پر ایک آدمی آیا۔ اس نے بہت بڑی ڈیل آفر کی، لیکن شرط یہ رکھی کہ کچھ حساب کتاب اوپر نیچے کر لیں، کاغذوں میں تھوڑا سا فرق ڈال دیں، باقی پیسے تم دونوں بانٹ لینا۔ بوڑھا خاموش ہو گیا۔ سلمان کے دل نے زور سے دھڑکن بدلی۔ اسی لمحے اسے درخت کے نیچے کی اپنی پہلی اور دوسری دعا یاد آ گئی، حلال رزق اور ایسا دل جو لوگوں کے بدلنے سے نہ ٹوٹے۔ سلمان نے آہستہ سے بوڑھے کے کان میں کہا، چاچا جان، اگر ہم نے آج حرام ملا لیا تو کل ہماری یہی دکان تو رہے گی، لیکن اس میں سے برکت چلی جائے گی۔ آپ نے ہی تو مجھے سکھایا ہے کہ رزق دینے والا اللہ ہے، گاہک نہیں۔ بوڑھے کی آنکھ بھر آئی، اس نے صاف انکار کر دیا۔ وہ آدمی ناراض ہو کر چلا گیا، لیکن دکان کے اندر ایک سکون کی لہر پھیل گئی۔ بوڑھے نے مسکرا کر سلمان سے کہا، بیٹا، آج تو نے اپنا ایمان بیچا نہیں بلکہ ایمان کو زندہ کیا ہے۔ یاد رکھو، جو دل اللہ سے جڑ جائے وہ کبھی بھی دنیا کے لالچ سے نہیں ٹوٹتا۔ وقت گزرا، چند مہینوں بعد بوڑھا بیمار ہونے لگا۔ ایک دن اس نے سلمان سے کہا، میں نے اپنی پوری زندگی میں بہت سے لوگوں کو آتے جاتے دیکھا، لیکن تم جیسے سچے اور صاف دل انسان کم دیکھے۔ میں چاہتا ہوں کہ یہ دکان اب تم سنبھالو۔ سلمان کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ اسے اپنی تیسری دعا یاد آئی، یا اللہ، جب میرا وقت آئے تو مجھے اس حال میں اٹھا کہ تو مجھ سے راضی ہو اور میں تجھ سے راضی ہوں۔ اسے لگا شاید اللہ ابھی جواب نہیں دے رہا، لیکن راستے بنا رہا ہے۔ سالوں بعد جب سلمان خود بوڑھا ہو گیا، لوگ اس کی دکان کے پاس سے گزرتے ہوئے کہتے، یہ وہ آدمی ہے جس کے پاس شاید بہت زیادہ مال نہیں، لیکن اس کے چہرے پر سکون کی ایسی روشنی ہے جو ہر ایک کو مطمئن کر دیتی ہے۔ سلمان اکثر تنہائی میں اسی درخت کے نیچے جا بیٹھتا جس کے نیچے اس نے 3 دعائیں مانگی تھیں اور دھیرے سے کہتا، یا اللہ، تو نے میری پہلی دعا پوری کی، مجھے حلال رزق اور سکون دیا۔ تو نے دوسری دعا پوری کی، میرا دل دنیا کے ہاتھ نہیں اپنے ہاتھ میں رکھا۔ اب جب کبھی میری تیسری دعا کا وقت آئے تو مجھے اپنے دوستوں میں شامل کرنا، نہ کہ غافلوں میں۔ رزق کی اصل قدر اس کی مقدار نہیں، اس کا حلال ہونا اور برکت ہے۔ جو دل اللہ سے جڑ جائے وہ دنیا کے لالچ سے محفوظ رہتا ہے۔ دعا کا جواب فوراً منظر کی شکل میں نظر نہیں آتا، کبھی کبھی وہ لوگ، مواقع، سکون اور فیصلوں کی شکل میں ملتا ہے۔ اگر یہ کہانی آپ کے دل کو چھو گئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور مزید ایمان افروز کہانیوں کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔